تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص دیکھا ہے میں نے آئینے میں، ایک شخص دیکھا ہے میں نے آئینے میں، خفا دنیا سے ہے کلام خود سے بھی نہیں کرتا۔ اب بیسک جیسے میں نے پہلے ایک دو چار لائنیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ تنہا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اب بیسک دیکھا جائے تو زندگی میں ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے جگہ ہوتے ہیں، کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں، کئی ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم خود ظاہری طور پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں مینٹلی طور پہ، روحانی طور پہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں، ہماری روح کہیں اور گئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی آج کل اگر میں بات کی جائے تو نماز میں ہماری یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن ہمارا تصور، ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ وہ جگہ، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جائے، جو آپ کی سوچ ہے وہ اس طرح کی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر انسان کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہوتا بلکہ سب اس کے ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی سے مطلب ہوتا ہے کوئی ایک شخص، اس کے سب ہوتے ہیں جتنی بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کرتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو یہ دنیا تمہیں یاد کرے گی، تم مجھے یاد کرو یہ دنیا تمہیں یاد کرے گی، تم ہمارا ذکر اکیلے میں کرو ہم تمہارا ذکر سب کے سامنے کریں گے۔ یہ بیسک تنہائی وہ چیز ہوتی ہے۔ تنہائی اگر آپ کی پاک ہے تو آپ دنیا کے سب سے کہہ سکتے ہیں کہ خوش نصیب انسان ہیں۔ سائے کی طرح رہا، سائے کی طرح رہا یہ تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری۔ اب بیسک دیکھا جائے تو یہ آ جاتا ہے عشق مجازی میں، لیکن میں اسی کو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک کرنا چاہوں گا، تصوف کی دنیا میں لے کے جاؤں گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمارے سامنے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن زبان اس کی ہمارے ساتھ بول چال میں مصروف ہے لیکن آنکھیں اس ساتھ نہیں دے رہی، تو گویا اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے لیکن آنکھوں میں دیکھا جائے اس کی تو وہ کسی اور لائن میں ہوتا ہے، کسی اور سوچ میں ہوتا ہے، کسی اور بات کو یاد کر کے ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں جہاں پہ آپ جسمانی طور پہ صرف لگے ہوئے ہیں، مطلب دماغی طور پہ آپ وہاں پہ اگر ایکٹیو نہیں بھی ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچیں، جتنا ہو سکے خود کو تنہا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تنہائی میں اگر آپ کی ملاقات اس ہستی سے ہو جاتی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، تنہائی میں اگر آپ کی ملاقات اس ہستی سے ہو جاتی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے تو دنیا آپ فتح کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر تنہائی میں آپ کی ملاقات آپ کے اپنے سے ہو جاتی ہیں تو اور اس سے کیا بیٹر ہوگا۔ آپ کے اپنے سے میری مراد ہے انسان کے اپنی روح۔ جو انسان خود کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ انسان پوری دنیا فتح کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنے دور جانا نہیں پڑتا، وہ آپ کے اندر ہی چھپی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو وہ ہمیشہ غار میں جاتے تھے، کئی بار وہ غار میں جا کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں چلے جاتے تھے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جس کے بارے میں بات آ جاتی ہے کہ کتنی عجیب ہے اس شہر کی تنہائی بھی، کتنی عجیب ہے اس شہر کی تنہائی بھی، ہزاروں لوگ ہیں مگر کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اب یہ بات میں اس شخص کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے آپ سے جب ملاقات کر لیتے ہیں تو آپ سب سے منفرد ہو جاتے ہیں، آپ سب سے منفرد ہو جاتے ہیں۔ تنہائی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسٹ ایک جگہ اکیلے ہی ہونا پڑے گا، تنہائی تو وہ ہے کہ جب آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ کا رابطہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، تصوف کی دنیا میں آپ ایک مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے تنہائی۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے ساتھ ہی۔ دس از مجیب سائننگ آف، اللہ حافظ۔